عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق ومنہ التقسیم، اور حسن معنوی کے اسباب میں سے کیا ہے؟ تقسیم. سب ملنگا ومنہ التقسیم، اور حسن معنوی کے اسباب میں سے تقسیم. تقسیم یہ ہے کہ آپ محکوم علیہ متعدد کو ذکر کریں اور پھر اس کے احکام کو ذکر کریں مع تعین کے کہ یہ حکم اس کا ہے، یہ حکم اس کا ہے. لفظ نشر میں تعین نہیں تھی، اور یہاں وہو ذکر متعدد، وہ ذکر ہے محکوم علیہ متعدد کا. ثم اضافت ما، پھر نسبت اس حکم کا ہے لکل، جو ہر محکوم علیہ کا ہے، الیہ محکوم علیہ کی طرف، مع التعین وبہذا القید، تعین قید کے ساتھ، خرج اللفظ والنشر. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ سکاکی نے یہ مع التعین کی قید تقسیم کی تعریف میں نہیں لگائی، اور لفظ نشر کی تعریف میں عدم تعین کی قید لگائی. تو لفظ نشر کی تعریف میں عدم تعین کی قید ہے تو وہ خاص ہے، اور لفظ اور تقسیم کی تعریف میں نہ تعین کی قید ہے نہ عدم تعین کی، تو یہ دونوں کو شامل ہے. تو بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ تقسیم عام ہے اور لفظ نشر
خاص ہے، اس لیے کہتے ہیں وقد احملہ، تعین کی قید چھوڑی ہے سکاکی نے، فتوہم بعضهم، تو خلخالی نے وہم کیا ہے کہ تقسیم عند سکاکی اعم ہے من اللف والنشر. ٹھیک ہے، لیکن علامہ کہتے ہیں یہ خلخالی کا دھوکہ ہے. اگر مع تعین کی قید نہ بھی لگایا جائے تقسیم میں، پھر بھی یہاں تعین کا ذکر ہے. کہاں؟ ثم اضافت ما لکل، اضافت ہر حکم کا ہے الیہ محکوم علیہ کی طرف. تو اضافت سے تعین معلوم ہو گئی یا نہیں؟ تو اگر تعین کی قید نہ بھی ہو پھر بھی تقسیم عام نہیں ہے، بلکہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ تعین کے ساتھ. اقول، میں کہتا ہوں ذکر اضافت کا مغنن، ہمیں بے پرواہ کرتا ہے، عن حاضر القید، قید تعین سے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور نہیں ہے لف نشر میں اضافت ما، اضافت اس حکم کا لکھو لین جو ہر محکوم علیہ کا ہے، لو الیہ محکوم علیہ کی طرف، بل یذکر فیہ، بلکہ وہاں ذکر ہے ما وہ احکام لکل جو ہر محکوم علیہ کا ہے. آگے اضافت نہیں ہے، وہ سامی کا کام ہے کہ وہ رد کرے ہر حکم اس کی طرف. بہرحال تقسیم کا معنی کیا ہے؟ محکوم علیہ متعدد ذکر کرو، پھر احکام ذکر کرو اور تعین کرو کہ یہ حکم اس کا ہے اور یہ حکم اس کا ہے. ولا یقیم علی زیم یراد به الا الاذلان عیر الحی والوتد، هذا مربوط برمته وَذَا يُشَجُّ فَلَا يَرْسِي لَهُ أَحَدُ. ذکر متعدد کا یہ ہے، غیر الحی والوتد یہ متعدد ہے، اور پھر تعین ہے مربوط برمته، یہ حکم غیر الحی کے لیے، اور یشج یہ حکم وتد کے لیے. اور تعین اس لیے ہے کہ غیر الحی بعید ہے تو یہاں ہا تنبیہ کے لیے لایا گیا، اور وتد قریب ہے تو ہا کے بغیر زا میں اشارہ کیا گیا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ولا یقیم، اور صبر نہیں کرتا، علی ظیم اس ظلم پر، یراد بھی جو کسی کے ساتھ کیا جائے، ضمیر بھی کی عائد ہے مستثنی من ہو عام مقدر کی طرف، یعنی لا یقیم احد علی ظیم، وہ احد مستثنی من محذوف ہے، بھی کی ضمیر اس کی طرف راجع ہے. الا الاذلان، مگر دو ذلیل چیزیں. بظاہر یہ اذلان فاعل لا یقیم کا، اور نفس الامر میں بدل ہے، وہ فاعل معذوف ہے. اے لا یقیم احد، صبر نہیں کرے گا کوئی اس ظلم پر، یقصد بھی جو اس کے ساتھ ارادہ کیا جائے، الا الاذلان یہ حد سے بدل ہے. غیر الحی یہ حمار ہے. والوتد، اب غیر الحی ہاذا یہ غیر الحی علی الخصب ذلت کے ساتھ مربوط بندہ ہوا ہے، برمتی ہی رسی کے ذریعہ. رمہ قطعۃ حبل بالیۃ، یہ ٹکڑا ہے رسی کا جو پرانا ہو. وذا، اور وہ وتد جو شج جو دق و یشق راسو اس کا سر کوٹا جاتا ہے. فلا یرسی الا یرقو، رحم نرم نہیں ہوتا، رحم نہیں آتا اس میخ پر. احد، تطبیق مثال کی معلوم مسئل ذکر کیا، غیر وتد یہ متعدد ہے. ثم اضافہ، پھر اضافت کیا الی الاول عیر کی طرف، الربط علی الخصب باندھ جانا ذلت کے ساتھ، اور ثانی کی طرف، وإلی الثانی، اور وتد کی طرف منسوب کیا الشج کوٹنا، علی التعین. اب اس پر اعتراض ہے کہ یہ غیر الحی ہے، یہ وتد ہے، اور آئندہ احکام میں تعین نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہاذا آیا ہے، یہاں زا آیا ہے، اور ہاذا و زا دونوں اشارہ الی القریب ہے، تو ان میں فرق نہیں ہے کہ یہ حکم کس کے لیے ہے اور یہ کس کے لیے ہے.
قیل اعتراض میں کہا گیا لا تعینا، کیوں؟ اول میں ہاذا اور دوسری میں ذا متساویان، یہ متساویان ہے اشارہ القریب میں، اور ہر ایک میں احتمال ہے کہ اشارہ ہو جائے عیر کی طرف اور اشارہ ہو جائے وسط کی طرف، تو چونکہ تعین نہیں ہے تو یہ بیت لفظ نشر میں سے ہے، دون تقسیم، تقسیم میں سے نہیں ہے، وفیہ نظر، اور اس میں نظر ہے، نظر یہ کہ آپ نے ہاذا مربوطن اور ذا یشجو، آپ نے کہا ہاذا اور ذا یہ دونوں برابر ہے اشارہ القریب میں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ آپ تو علمی بلاغت پڑھتے ہیں، علمی بلاغت میں تو ایک ایک حرف کا لحاظ کیا جاتا ہے، یہاں ذا فقط ہے، اور یہاں ذا کے ساتھ کون ہے؟ ہا تنبیہیہ ہے، یہ ہا تنبیہیہ بتاتا ہے کہ اس کا مشرل بعید ہے، اور بعید کون ہے؟ غیر الحی، اور اس کا تجرد اور ہا بتاتا ہے کہ ذا کا مشرل قریب ہے، اور قریب کون ہے؟ وسط۔ لأن لا نسلم، ہم نہیں مانتے مساوات، بل فی حرف تنبیہ، یہ ہا کے اندر ایما ہے، الی ان القرب فیہ اقل، کہ عیر کے اندر قرب کم ہے، بحیث یحتاج الی تنبیہ ما، یہ ہا کی تنبیہ کی ضرورت ہے، بخلاف المجرد ہا، بخلاف ذا کی جو خالی ہے ہا تنبیہیہ سے، نو لفظ ہذا کا یہ للقریب ہے جو عیر ہے، اور لفظ ذا کا للاقرب، اقرب کے لیے ہے جو کہ وطن ہے، اور امثال ایسی نکات کا مناسب نہیں ہے ایوم حلا کہ وہ چھوڑا جائے فی عبارات البلغاء، بلکہ بلاغت عبارت ہے رعایت امثال ذالک۔ ومنہ، اور معنوی میں سے جمع مع التفریق، جمع یہ دونوں تعریفی گزر چکی ہے، جمع کا معنی ہے کہ متعدد کو ایک حکم میں جمع کرو، اور تفریق کا معنی کیا ہے کہ ادخال کا راستہ ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ الگ الگ ہے بس۔ وَهُوَ أَن يُدْخَلَ شَيْئًا، کہ دو شیئین کو داخل کرو، فی معنی ایک حکم میں، یہ جمع ہے۔ وَيُفَرَّقْ بَيْنَ جِهَتَيْ الْإِدْخَالِ، لیکن ادخال کے راستے الگ الگ مقرر کرو۔ فَوَجْهُكِ كَالنَّارِ فِي ضَوْئِهَا وَقَلْبِي كَالنَّارِ فِي حَرِّهَا، محبوب کا چہرہ اور اپنا دل یہ متعدد ہے، اس کو داخل کیا ایک حکم میں جو نار ہے، لیکن ادخال کا راستہ الگ الگ کیا، چہرے کا ادخال کا راستہ حسن ہے، اور دل کا ادخال کا راستہ جلن ہے۔ ادخل داخل کی اپنے قلب کو اور وجہ حبیب کو فی کونہما کنار، یہ جمع ہے۔ ثم فرقا، پھر تفریق کی کہ وجہ شبہ کا فی الاول چہرے میں ذو و لمعان ہے، اور قلب میں خرارت و احتراق ہے۔ ومنہ، معنوی میں سے جمع مع تقسیم ہے، معنی گزر چکا ہے، جمع کا معنی کیا ہے کہ متعدد کو ایک حکم میں داخل کرو، اور تقسیم کا معنی کیا ہے؟ تعین، جمع متعدد تحت حکم ثم تقسیمہ، یا عکس یعنی تقسیم متعدد کا ثم جمعہ تحت حکم والاول، اول کون سا ہے کہ پہلی اور پھر آئل جمع ثم التقسیم، حتی اقام علی ارباز خرشنت تشقی به الروم والسلبان والبیع للسبی ما نکہو والقتل ما ولدو والنہب ما جمعو والنار ما زرعو۔ اس میں جمع کون سا ہے؟ الروم والسلبان والبیع، ان امور متعددہ کو جمع کیا تشقی شقاوت کے نیچے، اور پھر تقسیم کی کہ قید کے لیے ہے ان کی منکوحات، قتل کے لیے ہے ان کی اولاد، آگ لوٹ کے لیے ہے ان کا مال، آگ کے لیے ہے ان کی فصلیں، یہ تقسیم ہے یا نہیں؟ پھر لفظ اللہ حتی اقامہ، حتی کی بیچ دی ممدو بادشاہ نے، چونکہ تزمن مشتمل تسلطہ کو تعدہ بعلا، حتی اقامہ علی ارباز، یعنی حتی سلطہ، مسلط کی بادشاہ نے فوج علی ارباز، اوپر سرحدات کے، ارباز جمع ربز کا، وہ ماحول المدینہ، سرحد کو کہتے ہیں۔ خرشنہ یہ ایک شہر کا نام ہے بلاد روم سے، بدبخت ہو گئی اس فوج کے ساتھ آلی روم، ان کی سلیب
جمع ہے صلیب نصارہ کا، والبیع جمع ہے بیعتن کا، یہ متعبدوں ان کے عبادت خانے ہیں. اور حتی متعلق ہے بالفعل جو بیت سابق میں ہے، وہ یہ ہے قاد المقانب، چلا دیے اس نے عساکر فوج کو. اچھا جی، جمع فی ھذا البیت. اب یہاں جمع و تقسیم کیسے ہیں؟ کہتے اس بات میں جمع کیا شقاء الروم بالممدوح ثم قسم فقال للسبی، قید کے لیے وہ عورتیں جو منکوحات تھی، قتل کے لیے وہ بچے جو اولاد ہے. اچھا جی، اب یہاں آیا ہے للسبی ما نکہ، تو منکوحات ذوی العقول ہے غیر ذوی العقول؟ ذوی العقول. اور یہاں ما آیا ہے، یہ غیر ذوی العقول کے لیے ہے. اول قتل ما ولدو، اولاد ذوی العقول ہے یا غیر ذوی العقول؟ ذوی العقول ہے. یہاں ما آیا ہے، یہ ان کی توہین کی، یار ان کی عورتیں بھی بے عقل ہے، ان کی اولاد بھی بے عقل ہے، ورنہ کفر نہ کرتے. ذکر ما، شاعر نے ما ذکر کیا، من ذکر نہیں کیا. یہ ان کی اہانت کی، وقلت المبالات بہم، کہ میں ان کی پرواہ نہیں کرتا، حتی کانہم من غیر ذوی العقول. اور دوسرا ما اس لیے ذکر کیا کہ مناسبت آ جائے اس قول کے، وَالنَّحْبِ مَا جَمَعُوا، لوٹ کے لیے ہے وہ مال جو انہوں نے جمع کیا. مال تو غیر ذوی العقول تھا، یہاں ما استعمال کیا، تو ما قبل میں بھی ما نکہوا ما ولدوا میں ما استعمال کیا. وَالنَّارِ مَا زَرَعُوا، فصل تو غیر ذوی العقول میں سے تھی، تو وہاں ما ذکر کرنا تھا، تو ما نکہوا اور ما ولدوا میں بھی ما ذکر کیا. والثانی، ثانی کا معنی کیا؟ پہلی تقسیم پھر جمع. قوم اذا حاربوا ذروا عدوهم او حاولوا النفع في اشياعهم نفعوا. سجية تلك منهم غير محدثة ان الخلائق فعلم شرها البدع. پہلی تقسیم کہ میری قوم جب لڑتی ہے نذروا عدوهم، دشمن کو ضرر دیتے ہیں، او حاولوا النفع فی اشاعهم نفعوا، اور دوستوں کو نفع دیتے ہیں. یہ تقسیم ہے، دوستوں کے لیے نفع ہے، دشمن کے لیے ضرر ہے. یہ تقسیم ہے. اس کے بعد جمع ہے کہ یہ دشمن کا ضرر اور دوست کا نفع سجیتاً، یہ ان کی فطرت اور خلق عادت ہے. اس میں جمع کیا. قوم، میری قوم اذا حاربوا، جب لڑتی ہے، ضرور نقصان پہنچاتے اپنی دشمن کو، او حاولوا، اور جب طلب کرتے ہیں، النفع نفع فی اشیائہم، اپنے اتباع و انصار میں، ننفعوا نفع دیتے ہیں. سجیۃ غریزۃ، یہ ان کی طبیعت و خلق ہے. غیر محدثۃ، نیا نہیں ہے، پیدائشی ہے. اور نیا کیوں نہیں ہے؟ ان الخلائق، مخلوقات، فعلم، جان تو، شرها، ان میں شر، البدع، نئی چیزیں ہیں. تدویق جمع کیا نہ، بدع جمع ہے بدعت کی، مبتدعات محدثات. اب قسم فی الاول، اول میں تقسیم کی ممدوحین کی صفات کس کی طرف؟ ذر الاعداء اور نفع الاولیاء کی طرف. اور پھر جمع کیا فی ثانی تحت کونہا سجیگا ومنہ. بس پیرو متن ختم شو بزایر سبق خدا تلخیص پاتے ہیں بیٹھی. دا علوم دیر آسان دي، او چې معمولی توجه سره شوي او لاندې سوي